بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 26 جولائی ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں اور پھر اس کی تفصیل۔ امریکہ سمیت 5 ممالک کے آرمی چیف پاکستان پہنچے ہیں، بڑی بیٹھک ہوئی اور سینٹا کام کے چیف مائیکل کورالا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ یہ عسکری سفارتکاری کا ایک نیا بڑا باب۔ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ خان کے اہم کیسز کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے اور اڈیالہ کے ججز سے زیادہ اس وقت سپرنٹینڈنٹ غفور انجم کی طاقت آج نظر آئی۔ جج کے حکم کے باوجود بہنوں کو دوبارہ ملاقات سے کیوں روکا؟ اس شخص کا سپرنٹینڈنٹ کا خان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور علیمہ خان نے آج پلان بھی بتایا۔ سونامی جو اس وقت 5 اگست سے پہلے ایک دفعہ پھر لہریں سندھ سے پنجاب کشمیر ٹکرا رہی ہیں۔ رابطے، کنونشن میٹنگز، کارنر میٹنگز، گلی محلوں میں مہم جاری ہے۔ اسحاق ڈار کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، لیکن بہت بڑی واردات جو معدنیات کا $8 کھرب سے زائد انکشاف، اس کی میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امن جرگہ بھی 10 دن میں جاری اور حکومت کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آصف زرداری کا بھی ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حماد اظہر کے بارے میں بھی کچھ افواہیں چل رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی حکام سے قرض اتارنے کے لیے چندہ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ طیب اردگان کی اشفاقیت دیکھی میں نے، مصر سے تعلقات کے لیے محمد مرسی کے نمائندوں کو ملک بدر کر رہا ہے۔ اور تھائی لینڈ کمبوڈیا کی لڑائی کا بھی معاملہ ہے، اگر بچ گیا ٹائم تو بتاؤں گا۔ لیکن امریکہ سمیت اس وقت جو سینئر ملٹری لیڈرشپ آج سینٹرل ساؤتھ ایشین ڈیفنس کانفرنس میں شرکت کر رہی تھی، اس میں جو اہم شرکت تھی وہ سینٹا کام کے مائیکل کورالا کی۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو تو تھوڑی تفصیل بتاؤں کہ یہ سینٹا کام US سینٹرل ایڈ کا، امریکی فوجی کمانڈ کا، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور جو پاکستان، افغانستان، ایران کے معاملات ہیں، فوجی مفادات، اس پر یہ جو آپریشن کرنے ہیں، فوج کشی کرنی ہے، یہ سارے معاملات کرنے والے سینٹا کام، اس کے انچارج مائیکل کورالا۔ اب افغانستان کے معاملے پر پاکستانی فوج ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات طے ہوئے، اس میں مائیکل کورالا کا بڑا اہم کردار تھا۔ انہیں سافٹ بیکر سمجھا جاتا ہے، یعنی قریبی اتحادی۔ افغانستان کی سیکیورٹی، طالبان کے معاملات، اور پھر آپ کو پتہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہوں۔ خود بھی ایک فوجی ہے یہ، جنرل باجوہ، جنرل فیض کے دور سے اس کی پالیسی ہیں، لیکن خصوصی طور پر موجودہ فیلڈ مارشل کے ساتھ آرمی چیف بننے کے بعد تعلقات میں بڑا نمایاں اضافہ نظر آیا۔ اور اس میں یہ یاد رکھے کہ جو مائیکل کورالا، اس کا تعلق بائیڈن دور سے ہے۔ یہ اس نیٹ ورک پینٹاگون اور CIA سے جڑا ہوا ہے جو پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرانے میں رجیم چینج آپریشن میں سب سے اہم کردار ان کا تھا، سب سے اہم۔ اسی لیے آج اسے تمغہ امتیاز، نشان امتیاز ملٹری جو دیا گیا، سب سے بڑا ایوارڈ بھی۔ دیکھیں اس وقت جو اصل مسئلہ جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جو اب سامنے آ رہا ہے کھل کے ایک ایک کر کے، اسحاق ڈار کا ایک انکشاف، ذرا غور سے سنیے کہ جو معدنی ذخائر $8 کھرب معدنی ذخائر کی قیمت خود حکومت نے بتائی ہے، $8 کھرب، ارب نہیں، یعنی سونے کی چڑیا، یہ اقتدار، اس سے جان چھڑانا۔ یہاں آپ کو پتہ ہے یہ 1 ارب ایک نہیں چھوڑتے، یہاں تو 8 کھرب کا معاملہ ہے۔ پھر عوامی سیاستدان آئے، عوامی طاقت سے آئے، یہ یہاں اپنی 7 نسلوں کے سودے کرنے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں بلوچستان کی معدنیات پچھلے 20 سال سے خانہ جنگی کروا کے وہاں واردات ہو رہی ہے۔ آپ وہ جو ان کا پلان کیا ہے، جو سی پیک کے ارد گرد کے منصوبے جنہیں سندھ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ انتظامی امور ادھر چلے جائیں، گوادر تک کے علاقے کو بلوچستان کا جو حصہ بنا لیا جائے، اور پھر جو گوادر جو جنوبی پختونخوا سے اسے بھی الگ کیا جائے، اور جو باقی بلوچستان ہے وہاں آپ کو پتہ ہے اس وقت خانہ جنگی چل رہی ہے، وہ بلوچ اقوام کو دے دیں، وہ جانے ان کا کام۔ معدنیات گوادر پورٹ سے، جس طرح انگریز نے، آپ کو یاد ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی نے وائسرائے سسٹم تھا، یہاں وہی کام، $8 کھرب کی معدنیات۔ یاد رکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے 45 ٹریلین نکالا یہاں سے، 45 کھرب۔ تو یہ بھی وہی واردات ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، وہاں کے جو لیڈر ہیں ان کو بلوچستان کا ڈومیسائل دے کے فاٹا کا انضمام کا مسئلہ ہو، جہاں جہاں بھی شورش زدہ علاقے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو دے دیے جائیں، پھر وہاں ڈرون حملے کیے جائیں، جو مرضی کریں، اور پاکستان کی معیشت ان کے حوالے کریں جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، کوڑیوں کے بھاؤ بیچا۔ آپ نواز شریف کے دور کی ڈارنامکس کو ذرا چیک کریں، یہ ڈار اکنامکس کو میں ڈارنامکس بنا رہا ہوں۔ کرپٹو کرنسی کا ابھی آپ کے سامنے $100 ملین کا ایک سکینڈل ہے۔ اسحاق ڈار کا جو خاندان ہے اس کا نام آ رہا ہے کہ جی جرنیلوں کے $100 ملین اس نے پاکستانی عوام کے لوٹے ہوئے پیسوں کو کرپٹو کرنسی میں ڈبو دیا۔ اب یہ کٹ پتلیاں آپ نے جن کی پریس کانفرنس اکثر دیکھی ہوں گی، جو پرچی کی مدد بغیر پڑھ نہیں سکتے، انہیں دیتے ہیں فوجی پرچی پھر پڑھ دیں۔ اسحاق ڈار کا بھی سوشل میڈیا پہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، یہ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر، اس نے کہا جی میرا سیاق و سباق سے ہٹ کے بات ہوئی، خان کے کیس کے بارے میں سوال کا جواب، لیکن ساری قوم نے سنا۔ اصل دیکھیں معاملہ کیا، اور اسحاق ڈار کی میں کیوں بات کر رہا ہوں، یہ ڈارنامکس کی وجہ سے، یہ کرپٹو کرنسی، معدنی ذخائر، سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کا یہ جو سکینڈل ابھی آپ کے سامنے آیا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ نواز شریف کے پہلے دور میں $7 ارب کا زر مبادلہ، جو مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کو روک کے 2 سال تک، جہاں تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں کم تر سطح میں تھی، یہ 5 سال نواز شریف کے دور میں تباہی بربادی پھیرتے رہے۔ برآمدات میں $1 کا اضافہ نہیں، اور خسارہ 20 ارب تک جا پہنچا۔
خان کی جب حکومت آئی تھی 127 کا ڈالر تھا, IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے روپے کو چھوڑے آزاد, ساتھ ہی 170. آج یہ روپے کو چھوڑیں یہ 390 370 تک پہنچ جائے گا. یہ 7 ارب ڈالر اس وقت ضائع کیے گئے, یہ 2 نمبری کرتے رہے. اب ان کے صاحبزادے آپ کو پتہ ہے 100 ملین ڈالر 250 کروڑ بنتے ہیں. اب اس میں اچھا اسحاق ڈار نہیں ہے نصر باز, ایک اور جو آپ نیا چہرہ لے کر آئے ہیں بلال کی شکل میں, وہ کرپٹو کرنسی معاملہ سارا. یہ دیکھیں یہ وہی ایک منی لانڈرنگ کا دنیا بھر میں طریقہ. اس کے بھی سلواڈور کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی. کرپٹو کرنسی دنیا میں آپ کو پتہ ہے 2 سال سے اوپر بڑھ رہی ہے, 3 گنا قیمت, کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں اتنے بیوقوف اور جاہل ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی جائیں پتہ نہیں ہے, سمجھ نہیں کہ غلط جگہ میں انویسٹمنٹ کر کے 100 ملین ڈالر تباہ برباد کروا دیا. اور اس میں نواز شریف کے داماد کا نام, اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اب کرپٹو میں انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی کوشش کی, یہ ایک چھوٹی سی آپ کو پتہ ہے کمپنی نہیں چلا سکتے. یہ آپ کو پتہ ہے جس نے بھی پیسے یہاں ڈالے وہ سارے تباہ ہو گئے. اب نواز شریف کے بیٹوں کو بڑا عقل مند سمجھتے, وہ لندن میں باقاعدہ ڈیفالٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. ادھر اسحاق ڈار کے بیٹے کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے. اب دونوں کی جو واردات اب پوری کیسے ہوگی, چینی میں, گندم میں, انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز میں, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے سکینڈلز میں, اور یہ معدنیات میں. یاد رکھیں یہ ساری واردات, اور یہ پیسہ 100 ملین بھی یاد رکھیں ایران کے تیل کو بیچ کر پیسہ آیا, ان کے اپنے نہیں ہیں. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی بارڈر پہ کس طرح تیل نکل رہا ہے, تیل آ رہا ہے, بک رہا ہے. جو بچ جائے گی کمی بیشی وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جیسے بیچا گیا اربوں کی ڈیلز میں, وہی والا معاملہ. ابھی تو اسحاق ڈار کا 500 ملین یورو کا پچھلا سکینڈل بھی نہیں ختم ہوا, 20 پروجیکٹس کا جو ہے. پاکستان کو گروی رکھ کے 4 سال میں انہوں نے اتنے قرضے لے لیے جو پاکستان کے 78 سالوں میں نہیں ہوئے. اور یہ جھوٹے اعداد و شمار بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں, اپنے فلیٹس کا کبھی حساب کتاب نہیں دے سکتے. یہ 100 ملین کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا انہیں. اور ان کا آپ پس منظر دیکھیں, کسی کا باپ سائیکلوں کو پنچر لگاتا رہا, محنت کا شوق ہے باپ بالکل, بیٹا بتا ڈبل شاہ بن گیا. آپ دیکھیں اسحاق ڈار کی سٹوری, یہ قاضی خاندان سے پڑھتے پڑھتے پارلیمنٹ میں آیا, شناختی کارڈ پر آل شریف کے بینک اکاؤنٹس کھولے گئے, منی لانڈرنگ, یہ سارا کچھ اس وقت آن ریکارڈ ہے. مشرف کے مارشل لاء میں 45 صفحات میں 17 صفحات اپنے ہاتھ سے منی لانڈرنگ کے آل شریف کے لکھے. حدیبیہ پیپر مل کا جو معاملہ تھا, پھر قطری خط لے کر آئے, پھر 2004 سے 2005 تک یہ 1 سال جو مشیر رہا, 83 کروڑ فیس, نہ کوئی بینک ریکارڈ نہ رسید. اور پھر اس کے جعلی اعداد و شمار پہ پاکستان کو 5 ملین کا جرمانہ بھی ٹھوک چکا تھا. اور یہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا 200 ارب کے سوئس بینکوں میں ان کے پیپلز پارٹی کے دکھایا کرتا تھا معاہدے. اب اس کے دبئی میں, اسلام آباد میں, اگر ان کے آپ پلاٹس, ہاؤسنگ سوسائٹیاں, پلازے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ڈالر کو کیسے مصنوعی طریقے سے روکا. اس کا نام اسی لیے اسحاق ڈالر لوگ کہتے تھے, لیکن وہ چوڑیاں فلم میں بندے نے تعارف کرایا ہوا ہے, وہ میں نہیں خیر یہاں بات کرتا. لیکن منی لانڈرنگ میں ان کا بڑا اہم کردار, جس BBC کی ڈاکومنٹریاں ہیں, 2017 میں احتساب عدالت میں باقاعدہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے. اور یہ پھر بہرحال ایئر فورس کی جہاز پر ڈائریکٹ آئے, مفتاح اسماعیل سے معیشت لے کے قوم کو ذبح کرنے کے لیے, ہڈیوں سے ان کی آپ کو پتہ ہے جو گودا نکالتے رہے. اس وقت صرف خان سے ذاتی اناد اور بغض کا یہ معاملہ تھا, یہ جو اس نے کیا ہے ابھی. اور یہی کام اڈیالہ میں وہ فرعون بنا ہوا ایک شخص, جسے خان نے کہا سپرنٹینڈنٹ کسی نہ بھولوں گا نہ معاف کروں گا, غفور انجم جیل کے سپرنٹینڈنٹ. 2020 میں پنجاب حکومت نے 2 سینئر آفیشلز کو گجرات کی جیل سے نکالا تھا. ایک شخص یہ غفور انجم اور دوسرا سرمد حسن. سرمد حسن کے اوپر, ان کے اوپر دونوں کے اوپر بدعنوانی اور اپنے کام اور واردات کی نتیجے 90 دن کے لیے سسپینڈ ہوا تھا. اس کی جگہ اس وقت ملک لیاقت علی کو گجرانوالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ لگایا گیا تھا. خیر یہ بات کہاں سے کہاں نکلی, لیکن عہدوں سے ٹرانسفر کیا ہو بدعنوانی کی وجہ سے, صرف اور صرف ان لوگوں کا ذاتی اناد ہے. پھر انہوں نے ڈھونڈ کر عمران خان کے خلاف بغض اور نفرت والے تمام افسران اکٹھے کیے. یہ بالکل یزید کے دور میں یہ واردات ہوتی تھی. یزید کی فوج آپ دیکھیں اس وقت کمانڈر سارے, ان میں زیادہ تر لوگ وہی تھے جن کے آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے, یا حضرت علی کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے تھے. غزوہ بدر میں جو جنگ جیتی تھی مسلمانوں نے, اس کا بدلہ پھر نواسہ رسول سے کربلا میں لیا گیا, جو دین بچانے آئے جانے قربان کر. تو یہ انا, انتقام, بغض, یہ یزیدیت کا وہ دستور ہے. چلے خان کو آج دیکھیں اس کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, کتابیں نہیں اس کو دی جاتی, معالج اس کے بچوں سے بات کرنا. اور پھر ابھی تو ایک دفعہ جیلر نے کی بدتمیزی بھی کی ہے. تو عمران خان عام طور پر نام نہیں لیتے کسی بندے کا, یہ سے چھوٹے افسران اس قابل بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ان کے تو مقصد ہی یہ اقتدار میں آئے تو یہ قدموں میں گر جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کلاشنکوف کیس بنانے والا شیخ رشید پہ, لال ویلی کے باہر شیخ رشید کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا تھا. خیر وہ مر گیا, اس کی کیا بات کروں. لیکن شیخ رشید کو وہ کہتا رہا کہ آپ حکم کریں, جنہوں نے آپ کے خلاف کیسز بنائے ہم ان کی جا کے چادر چار دیواری پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ نوکری کی خاطر سب کچھ کرنے پہ تیار ہے, سرکاری افسر کی مینٹلٹی ہے. اب دوسری طرف ایسا شخص کھڑا ہے جو ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. خان کا موقف اور یہ اس کی جنگ ہے, اس کی تحریک ہے. دیکھیں پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر کھل کر کبھی بات نہیں کر سکا
کہ جو مرضی کر لو، چوروں کے ساتھ حکومت نہیں بناؤں گا، ورنہ انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا، کیسے کیسے چور اکٹھے کر دیے. خان کا یہ جو بیانیہ انہوں نے ناقابل معافی بنایا ہوا ہے، یہ سب جانتے ہیں. عمران خان کو جو بیانیہ کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سے جان نہیں چھوٹے کہ ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی، کیونکہ خان نے تو نہ NRO لینا نہ ملک چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ قیمت بھی اس کی کہتے ہیں تنہائی میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک مشکل راستے پر قوم کو غلامی سے نکالنے کے لیے چل رہا ہے. اب یہ جو نظریہ ہے عمران خان کا، یہ قوم سمجھ چکی ہے، اور یہ جو نظریے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ قربانیاں مانگتے ہیں. قوم کو آزادی قربانی دینی تھی. خان آج دے رہا ہے، یہ کوئی جذباتی باتیں اور یہ نعرے نہیں ہیں. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں 78 سال کی، دیکھیں اس کو کہ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت کو لپیٹا گیا، عدلیہ کو تباہ کیا گیا، معیشت کو تباہ کیا گیا. آپ 78 سال کو بیٹھ کے پڑھیں کبھی، بار بار جمہوریت کی بساط کو جو لپیٹ دیا جاتا تھا. عدلیہ کے اندر جو فیصلے تھے وہ واٹس ایپ پہ، پہلے فون پہ آیا کرتے تھے. معیشت کو آپ دیکھ لیں، اسے چلنے نہیں دیتے اپنی مرضی سے. میں آپ کو خبر دیتا ہوں بلومبرگ کی، یہ ابھی تازہ ترین خبر دی، پاکستان کے روپے کی گراوٹ ہوئی ہے. اس میں جو نجی غیر ملکی زر مبادلہ کمپنیوں کا گروپ ہے ان کی ملاقات ہوئی ایکسچینج کمپنی ہے، ان کی ایسوسیشن ہے، چیئرمین اس کے ملک بوستان صاحب. ان کی ملاقات کس ہوئی؟ ISI کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے. کیونکہ اس وقت جون میں پاکستانی روپے نے ڈالر کے مقابلے میں 2023 کے مقابلے سب سے زیادہ بڑی گراوٹ آئی ہے. اب یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ معیشت ہو، مالی معاملات ہو، مارکیٹ جیسے امور ہوں، ان کی شمولیت. تاجروں کے ساتھ ملاقات دیکھیں، آرمی چیف کے FBR کے ساتھ وہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ ہو. دنیا میں معیشت کون سیٹ کرتا ہے؟ معیشت دان کرتے ہیں بڑے بڑے. یہاں ISI کے ڈائریکٹر جنرل کر رہے ہیں. غیر رسمی ریٹ اس کو 288 سے اوپر جا چکا ہے، اور جون تک یہ اگست تک اس کا 296 چلا جائے. بلکہ وہ لکی انویسٹمنٹ والے تو کہہ رہے تھے کہ 315 تک جا سکتا ہے یہ. تو اسٹیٹ بینک کے لیے پالیسیاں مشکل ہیں، اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے اگر امریکہ کی طرف سے تجارتی ٹیرف لگ گئے تو مزید تباہی بربادی نظر آئے گی. یہ خان ہی تھا جس نے ان حالات میں معیشت ٹھیک کی، ورنہ یقین کریں ان کے بس کا کام نہیں ہے. 3.5 سال میں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے. اور خان کی تو ذہانت ہے، لیڈرشپ ہے، آپ کو پتہ ہے مزاحمت بھی اور قابلیت بھی ہے. یہ جو عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اکثر موازنہ کرتے ہیں نا لوگ، ہاشمی صاحب بہت زبردست اور بڑے رہنما، انہوں نے ایک لائن میں ترجمہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی کمپرومائز تھا، اس کے پاس بھی عمران خان سے آدھا مینڈیٹ تھا. اس کے پاس تو ایک صوبہ یا زیادہ دوسرے صوبے میں تھی، پنجاب میں. یہاں عمران خان کی پاکستان کے بنگلہ دیش بر صغیر میں جو مقبولیت ہے، عمران خان کے خلاف دیکھ لیں آپ، اللہ کی طرف سے جو کھڑا ہو اس کے خلاف. یہ یہودی لابی کا الزام لگانے مولانا صاحب کو دیکھیں، خیبر پختونخوا میں ان کی سیاست کا کیا حال ہوا. یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا. عوامی صورتحال میں تو ختم ہو چکے ہیں. تو خواتین کو لا کے پنڈی سے تعلقات بنا کے انہوں نے حکومت شروع کی. اس سارے پروپیگنڈے کے باوجود خان تو پھر بھی 3/4 اکثریت سے ابھی بھی الیکشن جیتا ہوا ہے. سب سے زیادہ نشستوں کا ریکارڈ بھی خان کا اپنا ذاتی. انہوں نے اس کے بیٹے، اہلیہ، اس کے جانوروں، اس کے ورکروں، جس پر مرضی الزامات لگائے. لیکن وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا نا، جس پہ اللہ کا کرم اس سے پنگا نہ لو. تو آج دیکھ لیں انہوں نے پنگا لیا تو حالات کہاں ہیں کہ یہ جنگ جیتے ہیں ہندوستان سے اتنی بڑی. اور خواجہ حسن نے تو پہلے ساری ہارے ہیں، پہلی جنگ جیتے ہیں، لیکن پھر بھی مقبولیت کہاں ہے. اور 9 مئی کا کیس، اب اندلیب عباس، مراد راز، جن کی کالیں آپ دیکھتے رہے، جو استحکام پارٹی میں چلے گئے، ان سب کو معاف کیا گیا. ابھی اس میں ایک اور شخص سامنے ہے، سید ذوالفقار علی شاہ. یہ 9 مئی کو یہ MP ہے، ممبر پنجاب اسمبلی ہے نون لیگ کا. یہ جناح ہاؤس کے سامنے فینسنگ میں کھڑا ہے. اور اسی وقت شاہ محمود قریشی کراچی میں، انہیں جیل میں، اور اسے نون لیگ کا MP ہے. شاہ محمود قریشی کی دیکھیں وفاداری پہ شک نہ کریں، بخدا اگر وہ بندہ خان کا ساتھ چھوڑے تو وہ آج نون لیگ کا وزیر خارجہ ہوتا، گارنٹڈ. وہ امریکہ میں وہ ملاقاتیں کرتا، اس نے نہیں کی، وہ جیل میں بیٹھ کے اس عمر میں. تو اس طرح ان چیزوں کو دیکھیں. ابھی نون لیگ کو، ابھی نواز شریف صاحب کا تو کردار آپ نے دیکھا، جو پولیس والے پردے کے پیچھے چھپ کے سنتے رہے، وہ بھی نون لیگ سے تانے بانے جا ملے. اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو، یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہیں فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح وہ ان کا وہ کون تھا، مقصود چپڑاسی، جس کے اکاؤنٹ سے وہ اربوں نکل آئے تھے پاپڑ والوں کے سارے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف ایک کام کرنا. خان 9 مئی کی معافی مانگے، ہم عوام میں اس کو شرمندہ کر کے بیانیاں توڑ دیں. یہ بیانی کی ساری کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا دل اپنا بڑا کر دیا. دیکھیں ریاست میں اس طرح کے فیصلے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ایک طرف عدالت کی باتیں کرتے ہیں، معافی نامہ تو عدالت میں جمع ہونا چاہیے، صدر معاف کرے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سے معافی مانگے. انہیں چاہیے، یہ چاہتے ہیں عمران خان ایک دفعہ پبلک میں معافی کا لفظ منہ سے نکال دے. خان کو لیکن پتہ ہے کہ سانپ اور بچھو فطرت بدلتا نہیں اپنی کبھی. ابھی تحریک انصاف کو اسی لیے عوامی تحریک پر محنت کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے. چاروں صوبوں میں نظر آ رہا ہے ان کا. مظفر آباد ہو، ابھی عمر کوٹ میں ان کی تیاریاں بڑی عروج پہ تھی. سلمان حکم راجہ وہاں موجود تھے. کنونشن جن کے ہو رہے ہیں، جلسوں میں بدل رہے ہیں. 5 اگست تک تحریک کو یہ عروج پر لے جائیں گے، میرا جہاں تک خیال ہے. بلا شبہ حکومت جتنی مرضی سختیاں کرے، پاکستان کی عام عوام کو نکلنا ہے. تحریک انصاف کے ورکرز تو نکلتے ہیں. ابھی میاں آباد فاروق نے دیکھے تمام 9 منتخب صدور اکٹھے کیے ہیں. اس نے کہا ہم سرپرائز دیں گے، پنجاب میں بہت بڑا آنے والے صدیوں میں مثال بنے گا، لیکن عوام کو نکلنا ہے، عوام کو، کیونکہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے.
آخر میں آصف زرداری کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، انگریزی گانے لگا کے، اور کیک اچھا کیک کی چھری پہ وہ دیکھیں یسر رضا گیلانی، محسن نقوی تصویر آپ ذرا دیکھیں، ساتھ وہ اس طرح وہ فوجی صاحب کھڑے ہیں ان کے زرداری کے ساتھ. اس پوری تصویر میں فارم 47 کی وجہ کی دائیں طرف وہ ایک خاتون کھڑی ہیں، وہ ان کی پتہ نہیں نگہداشت، مطلب خیر دو دیکھ بھال کرتی ہیں، پانی شانی پلا رہی ہوتی ہے ان کو اکثر. لیکن اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں کیک کاٹنے کی، آپ کو سمجھ آ جائے گا کون، یہ پورا منظرنامہ آپ کے سامنے نظر آ جائے. وہ سینئر مریم نواز لگتی ہیں ویسے میک اپ کے بغیر. پر اپنا خیال رکھیں، زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ناراض ہو جاتے ہیں پھر. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.